پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، امریکی سابق صدر براک اوباما کی کتاب پرومس لینڈ حال ہی میں مارکیٹ میں آئی۔ اس کتاب کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ وقت کا خود انتخاب نہیں کرتے، وقت آپ کا انتخاب کرتا ہے۔ اب یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور اس کو اگر آپ مختلف تناظر میں دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ مثلا اگر کل کے اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو پہ اسے آپ اپلائی کرنا چاہیں تو وہاں بھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا بی بی سی ہارڈ ٹاک پہ جا کے انٹرویو دینے کا جب پی ڈی ایم اپنے ملتان جلسے پہ حکومت کے بیریئرز توڑنے کی، جلسہ کرنے کی، حکومت کے تمام تر جو انہوں نے بندشیں لگائی تھی اس کے باوجود جلسہ کرنے کا باقاعدہ طور پہ جوش و خروش کے ساتھ ایک فتح کا جشن منا رہی تھی، اسحاق ڈار صاحب نے بی بی سی کے انٹرویو میں جا کے تجزیہ کار کہتے ہیں اس سارے پہ مٹی ڈال دی۔ اور اس وقت کا انتخاب کس نے کیا؟ وقت کا انتخاب اسحاق ڈار صاحب نے خود کیا، جس میں شریف خاندان کے لیے مشکلات مزید بھی پیدا ہوئی۔ اور وقت کا جب انتخاب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وقت کا انتخاب نہیں کرتے، وقت آپ کا انتخاب کرتا ہے، تو آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کے 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا۔ جی ہاں، بالکل جیسے کہ ان کے سمدی جناب اسحاق ڈار صاحب اشتہاری ہیں، اسی طرح آج میاں نواز شریف صاحب بھی اشتہاری ڈکلیئر ہو گئے۔ اور جس طرح صدر اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا "دا ٹائم چوزز یو"، اور لگتا ہے کہ وقت نے جو انتخاب کیا ہے شریف خاندان کا اور اس سے جتنے بھی لنکڈ لوگ ہیں ان کے لیے وقت کافی برا چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے اکثر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے قابل اعتماد جن کے حوالے سے کیس بھی چل رہا ہے پاکستان میں، مبینہ قتل کا مقدمہ، اس حوالے سے ایف آئی اے نے انٹرپول کو خط بھی لکھا ہوا ہے، ناصر بٹ صاحب، اور یہ جج ویڈیو سکینڈل میں بھی یہ کردار آپ کے سامنے آیا تھا۔ انہوں نے لندن میں بھی ایک فراڈ کیا۔ آپ کو پروگرام میں آگے چل کے عمران میاں صاحب جن کے ساتھ یہ مبینہ فراڈ ہوا وہ کہانی بھی بتائیں گے۔ اور وقت آپ دیکھیں وقت نے کیسے شریف خاندان کا اب جو انتخاب کیا ہوا ہے کہ ان کا برا وقت اس حوالے سے چلا ہی جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین مزید بھی بات کریں گے اور پروگرام کے آگے جا کے آپ کو ایک بڑی یونیک اور ریئر ویڈیو دکھائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو کی چھوٹی بہن آصفہ بھٹو زرداری کی، سابق صدر آصف زرداری کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، اور ان کی جو لیڈرشپ سکلز ہیں اس سے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کچھ سبق حاصل کر رہی ہے جو ملتان کے جلسے میں ہوا، یا جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے تھا کہ اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ ان کے کچھ انکلز ہیں جو نہیں چاہتے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کامیاب ہوں، تو کیا آصفہ بھٹو کو بھی ایسے ہی کچھ انکلز کا سامنا بھی ہے؟ اور ہمارے انتہائی سینئر دا گڈ اولڈ اسکول آف جرنلزم کے ہمارے استاد نصرت جاوید صاحب نے بھی آج اپنے کالم میں اسی طرح کی ایک چیز لکھی ہے کہ 2018 میں بھی آصفہ بھٹو کو پروونشل اسمبلی سندھ میں ٹکٹ دے کے الیکشن لڑا کے اسمبلی لانے کا پلان تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور شاید طنزاً انہوں نے یہ بات لکھی یا مذاق میں یا حقیقت میں یہ بات ہے کہ شاید آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب خود آصفہ بھٹو کی جو لیڈرشپ سکلز ہیں، کوالٹیز ہیں، اس سے شاید پریشان ہے کہ کہیں انہی کو اوور شیڈو نہ کر دیں۔ تو وہ آپ کو بڑا ریئر قسم کا ویڈیو ناظرین پروگرام میں آگے چل کے دکھائیں گے، لیکن آج پروگرام کا آغاز کریں گے اسی بی بی سی کے ہارڈ ٹاک انٹرویو سے، اور آج اعظم نے بھی ذکر اسی حوالے سے کیا کہ کیسے لوگ ہیں، کوئی بچہ کہتا ہے کہ جی ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، غلط بیانی کرنی پڑتی ہے۔ اور کل کے جو سابق اشتہاری وزیر خزانہ پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب ان کا انٹرویو تھا، اس سے بھی کچھ ایسے ہی سوالات سامنے، اور آج حکومتی مشیر داخلہ برائے احتساب شہزاد اکبر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں تو انہوں نے کہا ایک نہیں کافی پراپرٹیز ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ میں اپنے پینل کا آج مہمان کا آپ سے تعارف کروا دوں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات جناب شبلی فراز صاحب۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ تو ناظرین اسحاق ڈار صاحب والا بھی وہی مومنٹ آیا ہے جو شاید مریم نواز کا ایک مومنٹ تھا، ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہے، یا پھر حسین نواز والا الحمدللہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں۔ اور اسحاق ڈار صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی پاکستان یا باہر کتنی جائیدادیں، تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک۔ اور پھر آج حکومتی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں کیا چیزیں سامنے آئیں، آئیے ایک جھلک دیکھتے ہیں۔
How many properties do you and your family own? One. جو انہوں نے کہا کہ جی میری صرف ایک پراپرٹی ہے پاکستان کے اندر، ان کا گھر ہے گلبرگ لاہور میں، ہاؤس نمبر 7. اسلام آباد میں ہی ملوٹ ایک جگہ ہے، وہاں 6 ایکڑ ان کے پاس زمین ہے. DHA فیز 4 میں ایک گھر ہے، ہاؤس نمبر 159F. موزہ ببتیاں میں 2 کنال 18 مرلے جگہ ہے. الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور ہے، اس میں 3 پلاٹس ہیں. 2 کنال کا پلاٹ پارلیمنٹرین انکلیو اسلام آباد میں ہے. ایاز بلڈر کی پروجیکٹ کے اندر ان کے 2 کنال کا پلاٹ ہے. سینٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک پلاٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی 8 گاڑیاں ہیں جس کے اندر لینڈ کروزر ہیں، کرولا ہے، مرسیڈیز بینز لینڈ کروزر. اس کے بعد ایک پوری تفصیل ہے کمپنیز کی، یہ حجویری ہولڈنگ، حجویری مداربہ مینجمنٹ کمپنی، HDS سیکیورٹی، CNG پاکستان، گلف انشورنس. کچھ کمپنیاں ان کی ہیں اور کچھ کمپنیوں کے اندر ان کی شیئر ہولڈنگ ہے. اس کے بعد دبئی میں ان کی جو پراپرٹی ہے، ایک فلیٹ ہے اجویری ولا ایمریٹس ہل میں، دوسرا ہے پام جمیرہ میں. گاڑیاں ہیں، بینٹلے ہے، مرسیڈیز ہے. براک ہولڈنگ میں انویسٹمنٹ ہے، دارالنیان کے اندر انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں، ایک اکاؤنٹ میں 5.5 ملین کا ان کا بیلنس ہے، ایک اکاؤنٹ میں 500,000 کا درہم کا بیلنس ہے، ایک اکاؤنٹ میں 3,20,000 بیلنس ہے. تو یہ سارے ان کے ایسٹس ہیں جو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو صرف ایک گھر ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اتنی لمبی چوڑی فہرست جو کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب گنوا رہے تھے. نہ صرف یہ کہ جو بچوں کی پراپرٹی کے حوالے سے سوال ہوا تھا، تو بچے بھی ان کے ماشاءاللہ انہوں نے ہی پیسے دیے تھے. اور کتنے پیسے انہوں نے دیے تھے اپنے بچوں کو بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے؟ تقریباً 30 سے 35 ملین درہم شاید غالباً یہ اماؤنٹ آ رہا ہے یا کیا؟ ذرا آپ بھی غور سے سنیے گا کہ کتنا پیسہ اسحاق ڈار نے دبئی میں اپنے بچوں کو دیا تھا کہ بیٹا یہ بزنس آپ سیٹ اپ کریں. انیشلی کتنا سرمایہ دیا آپ کو اسحاق ڈار صاحب نے، آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ 30-35 ملین درہم کے قریب انیشل کیپٹل تھا جی. اور اس کے بعد انہوں نے جتنا بھی لون مجھے دیا وہ آفیشلی ڈکلیئرڈ ہے. جی ناظرین، عدیل رائے صاحب، میرے خیال سے مجھے تو صحیح طرح سمجھ نہیں آیا، اس میں کوئی فگر انہوں نے بتائی ہے کہ کتنے ملین تھا؟ 30 سے 35 دوبارہ سنائیے گا ناظرین کو. 30 سے 35 ملین درہم ہے ناظرین، ذرا غور سے سنیے گا. انیشلی کتنا سرمایہ دیا آپ کو اسحاق ڈار صاحب نے، آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ 30-35 ملین درہم کے قریب انیشل کیپٹل تھا جی. اور اس کے بعد انہوں نے جتنا بھی لون مجھے دیا وہ آفیشلی ڈکلیئر. جی ناظرین، 30 سے 35 ملین درہم، مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واقعی اتنا پیسہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے بچوں کو دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جی بچوں کا کاروبار الگ ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی کاروبار چلا رہے ہیں. اب آپ اس کو کنورژن ریٹ کے حساب سے جب آپ کنورٹ کریں گے درہم میں، اور کب دیے اور یہ پیسے کیسے گئے دبئی ٹرانسفر، کیا بینکنگ چینل سے گئے، کیا حوالہ ہنڈی سے یہ انہوں نے پیسے بھیجے تھے یا کسی اور اکاؤنٹ سے وہاں ٹرانسفر کر کے، کیونکہ کریٹیو اکاؤنٹنگ تو ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب بہت اچھی طرح کرتے ہیں، چاہے وہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہو، چودھری شوگر مل کا کیس ہو، سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ معاملات بھی کہیں اسی طرح سے تو نہیں تھا کہ پیسے کہیں اور سے آ کے وہاں چلے گئے اور یہاں شو نہیں ہوئے. اور حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے یہ بھی خود ایک بذات خود ایک بڑا سوال ہے. لیکن اتنے اچھے صاحب ہیں کہ اپنے بچوں سے وہ سوالات پوچھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ان کے بزنس میں کتنی برکت دی ہے. پاکستان میں ان سے جب یہ سوال کیا گیا تھا تو کیا جواب دیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے پاکستان سے باہر. جہاں تک میرے بیٹے ہیں ان کا لافل بزنس ہے، وہ پراپرلی ریگولیٹڈ ہے. دبئی کے قانون اور دبئی کی حکومت کے پاس سارا ریکارڈ ہے. جو میں نے ان کو کیپٹل دیا تھا وہ ان کا بنیادی سرمایہ تھا. جو ان کے ریزلٹس ہیں وہ اب ہمارا وہ معاشرہ ہے کہ ہم بچوں سے نہیں پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی برکت دی ہے. جی ناظرین، ہمارا وہ معاشرہ ہم بچوں سے پوچھتے نہیں. 30-35 ملین درہم بچوں کو دے دیے، ان کے اسٹیبلش کیے، کیسے وہ پیسے گئے اس کا جواب نہیں ہے. اور کل آپ نے BBC کے انٹرویو میں دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب بڑی مشکل سے گلا ان کا خشک ہو رہا تھا. حکومتی آج جو پریس کانفرنس کی حکومت نے، وہ کیا حکومت نے کہا کہ ان کی باقاعدہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں. اور پاکستان میں جب ہوتے ہیں تو ان کی رونت کا حال کیا ہوتا ہے، فرعونیت کیا ہوتی ہے. جب پاکستان میں صحافی سوال کرتے ہیں تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. آپ بات سنیں، میں بریفنگ دے رہا ہوں، آپ دے رہے ہیں. میں اور کس طرح بات کروں؟ اس کو باہر نکالو. اس کو پاکستان آپ کو جانا چاہیے. میرے ڈاکٹر کی ایڈوائس مانی، آپ کی بات مانی میں. پاکستانی مور دین یو آر. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کل برطانوی صحافی کے ساتھ بھی اگر اسی طرح جوابات دیتے
تو شاید آج یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی, کچھ ملک کی شاید عزت بھی ہو جاتی بطور ایک پاکستانی اگر جواب دیتے. منسٹر صاحب, آپ نے بھی کل یقیناً انٹرویو سنا ہوگا, اب یہ ان کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں 30 سے 35 ملین درہم دیے تھے. کیا حکومت یہ معلوم کرے گی کہ یہ 30 سے 35 ملین انہوں نے بینکنگ چینل سے بھیجے تھے یا حوالہ ہنڈی سے بھیجے تھے یا کہیں اور سے وہ آئے اور پھر انہوں نے ظاہر کر دیے کہ جی یہ تو ہمارے میں نے بھیجے اپنے بچوں کو پیسے؟ دیکھیں, ہماری پشتوں میں ایک مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو شرمندہ کرنا چاہے تو حلوہ کھاتے ہوئے بھی آپ کا دانت ٹوٹ سکتا ہے. تو انہوں نے جو کل انٹرویو دیا ہے تو اس سے یہ ساری جو ان کی جو اتنے برسوں کی جو ایک کہانیاں تھیں وہ ان کے چہرے پہ آ گئیں, وہ ان کی زبان نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اور ہم نے دیکھا کہ یہ کتنی ایک عبرتناک قسم کا ایک ڈسپلے تھا ایک ایسے شخص کا جو کہ اس ملک میں ہماری خزانے کو مینیج کر رہا تھا. اب جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور جو یہ پیسوں کا ذکر کیا ہے کہ 35 ملین درہم انہوں نے بھیجے, تو ظاہر ہے یہ بالکل ہم کریں گے, ہم یہ معلوم کریں گے کہ یہ کہاں, ویدر یہ پراپر بینکنگ چینل کے تھرو گئے تھے, یہ ڈکلیئرڈ پیسہ تھا یا نہیں تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ تو انہوں نے ہمیں جو ہے تو یہ ریمائنڈ کرا دیا ہے کہ اس چیز کو دیکھنا ہے. ذکر کرتے ہیں کہ کوئی رولر ہے متحدہ عرب امارات کے, انہوں نے پیسے دیے تھے, لیکن جب وہ منی ٹریل مانگتے ہیں تو وہ قطری خط کی طرح نکلا ہے ابھی تک. دیکھیں, ایک چیز آپ کو بڑی کامن نظر آئے گی اس فیملی میں, کیونکہ یہ بھی نواز شریف فیملی کا ایک حصہ ہیں, ان کے سمدھی ہیں, کہ ان کی اولادیں. یہ حصہ نہیں ہے سر, یہ برین ہے, اکاؤنٹنگ برین ہے. بالکل, یہ تو جانے پہچانے ان کے وہ تھے, اکاؤنٹنٹ تھے. لیکن اس میں جو انہوں نے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے ایک کامنالٹی دیکھی ہوگی کہ نواز شریف کے بھی بیٹے بھی اتنے سپر ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ بھی اربوں ڈالر بنا لیتے ہیں, ان کا کاروبار کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ بڑے اچھی طرح سے وہ کامیاب بزنس مین ہیں. اسی طرح ان کے بیٹے. تو یہ اس فیملی میں یا تو کوئی ایک ایسا جادو ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا ہو جاتا ہے, یا پھر باقی پاکستانی اس ٹیلنٹ سے محروم ہے کہ وہ جتنی محنت کریں, جتنی ایمانداری کے ساتھ کام کریں. آپ کو کیا لگتا ہے دونوں میں سے کون سا آپشن اپلیکیبل ہے؟ نہیں, اس میں تو آپشن یہی ہے کہ انہوں نے اپنے اولاد کو بھی استعمال کیا, نواز شریف صاحب نے اپنے والد کو استعمال کیا کہ کس طرح سے ان کو یہ پیسہ ملا, اور پھر ان کی جو اولاد تھی یا بچے تھے ان کو کس طرح سے ملا, کس طرح سے ایون فیلڈ کی جو جائیداد ہے وہ خریدی گئی, اور کس طرح انہوں نے اور اربوں ڈالر کی جو جائیدادیں خریدی لنڈن میں یا اور ملکوں میں. تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک سوال ہے جس کے کہ ہم ہمیشہ ہم پاکستان تحریک انصاف اپنی مسلسل ہماری جد و جہد یہی تھی کہ ہم نے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ خود بخود بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں, اور قوم کو بار بار یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ان کی اصلیت کو پہچانے کہ انہوں نے کس طرح سے اقتدار کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا اور ملک کو غریب سے غریب تر کیا, ملک کو قرضوں میں جکڑا, اور یہ ان کی جتنا ملک نیچے گیا اس کی ریفلیکشن یہ اتنے ہی کاروبار میں اوپر گئے. اوپر ٹاپ فلور ایچ ڈی ایس ٹاورز کا بھی ان کے پاس تھا, اور ان کے صاحبزادے میخل خانزادہ نے جو سوالات کیے اس حوالے سے کیا جواب اس میں بیٹھ کے دیتے ہیں, ٹاپ فلور اور کس طرح سے پیسہ ڈبل ٹرپل اور ملٹیپل ٹائمز بڑھتا ہے. آئیے ناظرین, یہ فارمولا آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ہم صرف ایچ ڈی ایس ٹاور کے اندر ٹاپ فلور اون کرتے ہیں جی, اور ہم 2-3 یونٹس اس کے علاوہ ٹاور کے نیچے جو کچھ کینسلیشنز ہوتی ہیں وہ ہماری اونرشپ ہے. جی ناظرین, 52 ولاز بیچ چکے تھے, ٹاپ فلور ابھی بھی اون کرتے ہیں, اور کافی تفصیل سے شاہ زیب کو انہوں نے ان پراپرٹیز کی اس حوالے سے ڈیٹیل بھی بتائی تھی, بزنس فارمولا بھی بتایا تھا, جو کہ عدیل راجہ چاہتا ہے کہ یہ بزنس فارمولا آپ کو نہ پتہ لگے, اس لیے وہ والی چیزیں اس نے کاٹ کے رکھ دی ہیں کہ یہ باقی لوگوں سے شیئر نہیں کرنی چاہیے. تو عدیل راجہ نہیں چاہتے ایز ایگزیکٹو پروڈیوسر کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. منسٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا چلیں, شکر ہے کہ آپ تھوڑی سی شرمندگی ہوئی ہے تو چلا دیں ذرا کہ یہ فارمولا کیا ہے. دبئی از فل آف سکسیس سٹوریز. وہ ہماری اللہ کی طرف سے ٹائمنگ ایسی تھی, جس ٹائم پہ ہم ادھر آئے اس ٹائم پہ ایسی اپرچونٹی آپ کو ملتی تھی, اوور نائٹ آپ کے پورے پروجیکٹس بک ہو جایا کرتے تھے. آپ اگر فرض کریں کہ 100 ملین درہم یا 200 ملین درہم کیا ٹوٹل آپ سٹاک ایک ٹاور میں بیچتے ہیں, اس کا 10% بھی آپ کلیکٹ کر لیں تو دیٹ اماؤنٹس ٹو 20 ملین درہمز. تو آپ وہ کلیکٹ کرتے ہیں, آپ اپنے کنسلٹنٹس
کو پے کرتے ہیں, آپ اپنے کانٹریکٹر کو پے کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کام بالکل کیا ہے جی, اور بالکل حلال کا کام کیا ہے. ڈار صاحب نے جو مجھے انیشلی سیڈ منی دیا یا بعد میں جو لون دیا, وہ ایک ایک درہم جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں. جی منسٹر صاحب, آپ نے دیکھا کہ بندہ درم و درم کس طرح سے ہو جاتا ہے, اور ملینز آف درہمز. تو یہ تو آسان سا فارمولا ہے, یہ باقی لوگ بھی تو اپلائی کر سکتے ہیں, کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ نہیں دیکھیں, کیونکہ ان کے جو والدین ہیں وہ اقتدار میں نہیں ہوتے اور ان کا شریف فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس وجہ سے نہیں کر سکتے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے, چاہے وہ نواز شریف کی بیٹے ہوں, حسن حسین ہوں, ان سے اگر پوچھا جائے کہ ان کا کاروبار کیا ہے تو ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے. وہ جو بیسٹ طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں پیسے ڈالتے ہیں, اور جتنی بھی جائیدادیں انہوں نے بنائی ہیں اس کو, کیونکہ اس میں آپ کو کام نہیں کرنا پڑتا, آپ نے جائیداد اٹھا لی اور پھر کرائے لیے یا ان کو بیچ دیا, تو یہ ان کا کاروبار ہے. تو بدقسمتی سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو جس امپیونٹی کے ساتھ یہ پورے انہوں نے اپنا دوران حکومت انہوں نے یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی, جس سے کہ انہوں نے مال بنایا, انہوں نے پیسے بنائے, انہوں نے کانٹریکٹ میں پیسے بنائے, انہوں نے ہر وہ پروجیکٹ جس میں کہ پیسہ بنتا تھا انہوں نے باہر کمیشنز لیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا کہ ان کو جواب دینا چاہیے کہ یہ جو پراپرٹیز ہے, کسی ایک پراپرٹی کا بتا دیں کہ یہ انہوں نے کس طرح سے لی. وہ آج تک پوری قوم انتظار میں بیٹھی ہے کہ یہ ان سوالوں کا جواب دیں گے. یہ ہر بات کریں گے سوائے ان سمپل سوالوں کا کہ یہ جائیدادیں آپ نے کیسے خریدیں اور یہ پیسے کیسے گئے, جو کہ ابھی آپ کا بھی بنیادی سوال تھا کہ یہ جو 30-35 ملین درہم تھے یہ کیسے گئے, چاہے وہ مڈل ایسٹ گئے, لیکن کیسے گئے, تھرو پراپر بینکنگ چینلز گئے یا نہیں گئے. تو اس کا سوال کا جواب آپ کو کبھی نہیں ملے گا. ہمیشہ متضاد باتیں کریں گے یہ, بیکاز جھوٹ کے پاؤں ہوتے نہیں ہیں, کبھی ایک ریزن استعمال کرتے ہیں کبھی دوسرا. لیکن اب تو یہ دیکھیں ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ آج اشتہاری بھی ڈکلیئر ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب. بالکل, اور ایک سوال بہت سے پاکستانی کرتے ہیں, کل انٹرویو جنہوں نے دیکھا وہ بھی یہ سوال کر رہے تھے, بلکہ بی بی سی کے اینکر نے بھی کہا کہ جی آپ پاکستان کب جائیں گے, بیماری کا بہانہ کب تک. میاں نواز شریف صاحب اشتہاری, اسحاق ڈار صاحب اشتہاری, ان کو آپ کی حکومت واپس کب تک لے کے آئے گی؟ دیکھیں یہ بھی ایک, جس طرح کہ انہوں نے یہ اپنی جتنی بھی منی لانڈرنگ ہے اس کو لیگلائز کرنے کے لیے انہوں نے کچھ قوانین انٹروڈیوس کیے تھے 1992 میں. میرا خیال ہے کہ وہ فائنینشیل ریفارم ایکٹ تھا, اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992. اس میں انہوں نے یہ طریقہ کار بنایا جس میں کہ انہوں نے اپنے اقتدار میں ایسی لیجسلیشن کی جس میں کہ تاثر یہ دیا گیا کہ یہ عوام کے لیے ہے, لیکن اس میں انہوں نے بنیادی طور پہ اپنی جو ایلیسٹ منی, جو غیر قانونی جو چوری کی پیسے تھے, وہ منی لانڈرنگ اس کے تھرو کی. تو انہوں نے اقتدار کو ایک وسیلہ کاروبار بنایا بجائے اس کے, اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے سڑکیں بنائی ہیں اور ہم نے پل بنائے ہیں. وہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اس میں جو بھی کمیشنز ہوں گی وہ ان کو ملیں گی. اب آپ کا سوال کہ ان کو ہم کس طرح سے لائیں گے, اسی طرح اگر یہ اس انگلینڈ وغیرہ کے ساتھ یہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کر لیتے اس وقت میں, تو آج جو ہے تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا ہوتا کہ جس میں کہ ہم رحم و کرم پہ ہوتے, کیونکہ ہمارے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے نہیں, لیکن ہم ہر وہ قانونی طریقہ استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہمارے دسترس میں ہے کہ ان کو واپس لایا جائے. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ان لیڈر ہیں اور جن کی کہ پارٹی یہاں پہ ایک پی ڈی ایم کا کے فارم میں جو کہ جلد سے جلوس کر رہی ہے, قوم کو معاشی طور پہ تو مفلوج کیا, اب جو ہے تو وہ قوم کی صحت کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں, صرف اور صرف کس لیے, اپنی چوری کو بچانے کے لیے. وہ یہ سارا ناٹک رچا رہے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایسے لیڈران جن کی کہ آپ روز ان کی ہوش ربا کہانیاں آپ سنتے ہیں, ان کی جو کہانیاں نہیں بلکہ جو حقیقتیں سامنے آتی ہیں, وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جمہوریت کے چیمپئن بیٹھے ہوئے ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کا اور کوئی کام نہیں ہے بنسبت اس کے کہ حکومت پہ پریشر ڈالیں کہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے, جو کہ ملنے والی ہے نہیں. اور پرائم منسٹر نے بھی آج یہی بات کی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں آتے ہیں, اور جب واپس آئیں گے تو عمران میاں کی کیا کہانی ہے, ناصر بٹ نے کیا ان کے ساتھ کوئی مبینہ فراڈ کیا, وہی ناصر بٹ جو جج ویڈیو اسکینڈل میں بھی تھا اور پھر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کو لندن میں بھی نظر آتا ہے, وہ میاں نواز شریف صاحب جن کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہاری ڈکلیئر کیا, اور آصفہ بھٹو کی ایک بڑی ریئر ویڈیو پروگرام کے اگلے سیگمنٹس میں. یہاں وقفہ لیتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کے پروگرام میں آگے بات کریں, انتہائی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب انتقال کر گئے. سابق انتہائی شریف النفس آدمی, پاکستان کے ایک اچھے وزیر اعظم آج انتقال کر گئے. جی بہت دلی افسوس ہوا اور انتہائی عاجزانہ مزاج کے اور ایک بڑی ڈیپ سوچ رکھنے والے سیاستدان تھے جنہوں نے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا اور ایک بہت ہی منجے ہوئے اور ایٹ دا سیم ٹائم نان کنٹروورشل قسم کی شخصیت تھے, اور اللہ ان کی مغفرت کرے. بہت دکھ ہوا. اللہ ان کے خاندان کو صبر عطا کرے. اور شریف انسان تھے کہ جب سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا جائے گا اور ایک امپورٹڈ وزیر اعظم لایا جائے گا, ان کو جب فیصلہ کنوے کیا گیا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اور اگلے دن طاقت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو لوگ بطور وزیر اعظم آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو جب راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے تو ایک وزیر, ایک سیاسی کارکن ان کے ساتھ نہیں تھا جو کہ بطور وزیر اعظم ان کے آگے پیچھے تھے. میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے خاندان کو اللہ صبر عطا کرے, ان کو مغفرت کرے اور انہیں اعلیٰ مقام دے. ناظرین, کچھ بات کرتے ہیں کہ شریف خاندان اور اس کے ارد گرد کے لوگ اتنے کنٹروورشل ہیں. ایک ناصر بٹ صاحب باقاعدہ طور پہ اشتہاری بھی ہیں اور ایف آئی اے نے ان کے خلاف ان کے بارے میں ایف آئی اے نے انٹرپول کو خط لکھا ہوا ہے اکتوبر 2020 میں کہ ان کو پاکستان لانا ہے. پاکستان میں یہ قتل کے مقدمات میں مطلوب ہیں. جج ویڈیو اسکینڈل میں بھی ایک مرکزی کردار تھے. صرف یہی نہیں, برطانیہ میں بھی ان کے حوالے سے ایک مبینہ فراڈ کی کہانی ہے, اور جو شخص متاثر ہوئے ان کے فراڈ سے ان کا نام ہے عمران میاں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت اسکائپ سے برطانیہ سے. عمران میاں صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کے ساتھ کیا مبینہ فراڈ کیا تھا ناصر بٹ نے؟ السلام علیکم ارشد بھائی. ایکچولی میرا گاڑیوں کا بزنس ہے, تو 2007 میں نے ان کو نا ایک رینج روور سیل کی تھی, تو انہوں نے اس کے بدلے مجھے چیک دے دیا 15,500 کا اور کچھ کیش دے دیا. تو فیو ڈیز کے بعد انہوں نے چیک جب میں نے اکاؤنٹ میں ڈالا تو انہوں نے چیک سٹاپ کروا دیا. تو میں نے پوچھا کہ چیک کیوں سٹاپ کروایا, تو کہتے جی میں آپ کو کیش پیمنٹ دوں گا. تو اسی طرح کرتے رہے. 1 ماہ کے بعد انہوں نے گاڑی بھی ٹرانسفر کروا لی اپنے نام پہ, اور پھر چیک ان کا جو تھا نا وہ سٹاپ ہو گیا ہوا تھا. تو میں نے سے بہت ریکویسٹ کی, تو جو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا جو کرنا ہے کر لو, میں تو کچھ نہیں دوں گا. تو میں پولیس کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کورٹ جائیں کیونکہ آپ کا کرمنل مطلب ڈفرنٹ ٹائپ کا کیس ہے. تو میں کورٹ گیا, تو 2009 میں ان کے اگینسٹ مجھے نا کورٹ نے ججمنٹ دے دی. تو 2011 میں پھر ان کے گھر پہ مجھے سیکنڈ چارج مل گیا. تو پھر میں ان سے ریکویسٹیں کرتا رہا کہ چھوڑیں اس چیز کو, تو ختم کریں, تو لیکن یہ نہیں مانے. تو اینڈ آف دا ڈے پھر میں نے ان کا گھر سیل کرنے کے لیے اپلائی کر دیا, تو جو کہ اب گھر بھی ان کا بک گیا ہے, وہ خرید لیا کسی نے, اور مجھے میری پیمنٹ جو ہے نا وہ مل گئی ہے, تقریباً آدھی مل گئی ہے. 27,000 پاؤنڈ انہوں نے دیے ہیں ابھی مجھے, تو جنہوں نے گھر خریدا ہے تو باقی وہ کمپلیشن پہ دیں گے. چلیں عمران میاں صاحب, آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے پیسے ریکور ہو گئے برطانوی لیگل سسٹم سے, اور تقریباً 1 دہائی لگی ہے آپ کو اس حوالے سے. یہ برطانیہ میں بھی اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ وہاں بھی آپ کے ساتھ بھی, یا کیا اور لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کی کہانیاں کی ہیں انہوں نے؟ سر مجھ سے تقریباً 100 پیپل نے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کیا, لیکن میں نے سب کو ایڈوائز کیا کہ آپ کورٹ جائیں, لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ ان کی فیملیز پاکستان میں ہیں تو یہ نقصان پہنچائیں گے. مجھے بھی بہت سے تھریٹ انہوں نے دیے. ابھی فیو ڈیز پہلے بھی ایک فیصلہ باد کے ہیں بندے, انہوں نے مجھے فون کیا اور بڑے پیار سے کہ جی لاٹھی بھی مر جائے بچ جائے اور سانپ بھی مر جائے چھوڑیں, ورنہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کیسے. تو بہت کچھ ہوا. ابھی مجھے بہت سے تھریٹ ملے, لیکن میں نے تو ظاہر ہے میرے حق حلال کے پیسے تھے, تو اتنی سٹرگل کی تھی, تو میں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. بہت شکریہ عمران میاں صاحب یہ داستان بتانے کے لیے. منسٹر صاحب, کہا جاتا ہے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. ناصر بٹ صاحب اکثر ابھی لندن میں بھی میاں نواز شریف صاحب کے آگے پیچھے آپ کو نظر آتے ہیں, بلکہ تصاویر میں بھی آپ دیکھ لیں. جج ویڈیو اسکینڈل کیس میں بھی مرکزی کردار تھے. ایف آئی اے نے بھی خط لکھا ہوا ہے انٹرپول کو لانے کے لیے, ان کو بھی نہیں لا سک رہی حکومت ایف آئی اے, کیا وجہ ہے؟
دیکھیں یہ انفارچونیٹلی اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا ایک بڑا یہ پروفیشنلی کرمنل لوگ ہیں، اور جو جس طرح کے نواز شریف صاحب کے ارد گرد لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کبوتر با کبوتر باز با باز والی بات ہے کہ یہ انہی لوگوں کو یہ اپنے دور اقتدار میں پیٹرنائز کرتے ہیں، انہی کو یہ اپنے فوائد پہنچاتے ہیں اور پھر انہی سے مختلف قسم کے کام بھی کرواتے ہیں. یہ ٹپیکل ایک مافیا سٹائل کا ایک موڈس آپرینڈی ہے جس میں کہ یہ آپریٹ کرتے ہیں. اور یہ جو یہ جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے عامر بٹ، ناصر بٹ، یہ بھی کئی ان میں سے ہے جو کہ نظر آتے رہتے ہیں. قتل کے مقدمے میں بھی وانٹڈ ہیں یہاں پہ. جی بالکل. تو یہی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اسی قسم کے لوگوں کو جن کی کہ وہ پیٹرنائز جن کو کرتے تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکل جو پیٹرنیج ہوتا ہے وہ صرف اس قسم کی چیزوں میں نہیں ہے، اور کئی جو ان کے کاروباری ایشوز تھے یہ شریفز کے، اس میں وہ انہی قسم کے لوگوں کی مدد لیتے ہیں، بیکاز اس قسم کی چیزوں میں ان کو دھونس، بلیک میلنگ، لوگوں کو کرپٹ کرنا، جس کو کہ آپ کہتے ہیں کھانا کرنا، یہ ان کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے ان کا، جس میں کہ یہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو بھی، اور جس طرح کی یہ جج سکینڈل میں بھی یہ انوالو تھے، اس قسم کے کام کرائے جاتے ہیں ان سے. تو ان دونوں کا کام چل رہا ہوتا ہے، اس لیے it's a good combination for them. بالکل. A man is known by the company he keeps, کہ جس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں پھت پیڑے پیڑے یار، وہ والی کہانی تو یہاں پہ صادق نظر آتی ہے. ناظرین، میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز پیرول پہ باہر آئے تھے. حمزہ شہباز کی دادی میاں شہباز شریف صاحب کی والدہ شمیم اختر کا انتقال ہوا، اور اس حوالے سے افسوس کرنے والے کافی سارے لوگ ان سے ملنے بھی آ رہے تھے. اور چودھری نثار علی خان صاحب جو کہ شہباز شریف کے اچھے وقتوں کے پرانے دوست ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر رہنما تھے، لیکن ان کی نون لیگ کے ساتھ مسائل تب شروع ہوئے جب مریم نواز نے ڈومینیٹ کرنا شروع کیا تھا. اور چودھری نثار بینگ اے سینئر پولیٹیشین، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن کسی سے نہیں لوں گا اور بچوں کے حکمرانی کیسے قبول کروں گا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چودھری نثار صاحب آہستہ آہستہ نون لیگ کی سیاست سے باہر ہو گیا. مریم جب ملتان کا جلسہ کرنے گئی ہوئی تھی تو پیچھے شہباز شریف صاحب اور حمزہ پیرول پہ باہر تھے، تو جاتی عمرہ باقاعدہ طور پہ چودھری نثار علی خان صاحب گئے، وہاں پہ ملاقات ہوئی. اور جاتی عمرہ کے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مریم بی بی جب واپس آئی ہیں اور انہیں چودھری نثار کی جاتی عمرہ آمد کا پتہ لگا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کا، تو انہیں یہ چیز انتہائی ناپسند آئی. اور اس ناپسندیدگی کا اظہار انہوں نے شاید حمزہ سے بھی کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب سے بھی اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی. اور ہمارے جو کچھ ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ شاید یہ بھی کنوے کیا ہے شہباز شریف صاحب کو یا حمزہ کو، غالباً حمزہ کو، کہ آپ لوگ نے ایک ایسا شخص جو کہ میری مخالفت کرتا ہے، جو کہ باقاعدہ طور پہ سیاسی دشمنی جس نے میرے ساتھ کی، میری ایبسنس میں آپ نے اسے ہمارے گھر میں بلایا. اب چودھری نثار مریم کے بارے میں کیا کہتے تھے، آئیے ذرا سنتے ہیں ناظرین. میں بچوں کے نیچے تو سیاست نہیں کر سکتا نا، ایک بندے کی ڈگنیٹی ہوتی ہے. مریم نواز کا اس وقت رول یا اب تک کا کردار صرف رہا ہے میاں نواز شریف کی بیٹی کے طور پہ. مریم نواز کے نیچے کر سکتے، میں نہیں کر سکتا. اس میں کون سی غلطی ہے یار؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں منافقت کر دوں، میں کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا. کل ان کا موقع ہے، وقت ہے، اگر ان کے آیا تو ہم خاموشی سے باعزت طریقے سے سائڈ پہ ہو جائیں گے. میں اتنا سیاسی یتیم نہیں ہوں کہ میں اپنے سے جونیئرز کو سر یا میڈم کرتا ہوں. جی ناظرین، اور چودھری نثار صاحب ایک سینئر سیاستدان، اور انہوں نے جو عزت کمائی، کوئی سکینڈل ان کے حوالے سے سامنے نہیں آیا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی مریم نواز کا وقت آیا تو عزت سے وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے.
عزت سے وہ سائٹ پہ ہو گئے. لیکن مریم نواز جب ملتان میں جلسہ کر رہی تھی تو حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے باقاعدہ جاتی عمرہ میں ان سے ملاقات کی, اور اس پہ مریم کا کیا ری ایکشن تھا وہ اب آپ خود بھی امیجن کر سکتے ہیں اس حوالے سے. لیکن ہیٹس آف ٹو چودھری نثار کے جو باتیں انہوں نے کی تھی کہ بچوں سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے, اور اگر مریم نواز کا وقت آیا تو عزت سے سائٹ پہ ہو جائیں گے, اور میرے خیال سے وہ وقت آ گیا اور انہوں نے اپنے الفاظ پورے کیے. منسٹر شبلی فراز صاحب بہت شکریہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین یہاں پہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کو ایک بڑی ریئر ویڈیو دکھائیں گے آصفہ بھٹو زرداری کی, اور اس جلسے میں بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا اس جلسے کے بعد, اور ان کا ری ایکشن کیا تھا آصفہ بھٹو کی تقریر جو بڑی چھوٹی سی تھی, ان کی کافی طویل تقریر تھی, جو ری ایکشن تھا وہ کیا تھا ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سابق صدر براک اوباما امریکہ کے, ان کی کتاب آئی ہے اے پرومس لینڈ, اس کے صفحہ نمبر 69 پہ ایک بڑا مزے کی کنورسیشن لکھی ہوئی ہے ٹیڈ کینیڈی کے ساتھ براک اوباما کی, اور یہ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ بات ہو رہی تھی کہ اوباما کو صدر بننا چاہیے یا نہیں, تو اس پہ ٹیڈی نے کہا کہ ٹو مینی فیم بٹ آئی کین ٹیل یو دس براک, دا پاور ٹو انسپائر از ریئر. لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی, انسپائر کرنے کی, لوگوں کے ساتھ متاثر کرنے کی, ان کے ساتھ رابطہ بنانے کی جو صلاحیت ہے, کوالٹی ہے, وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں, بنائے نہیں جا سکتے. ساتھ انہوں نے کہا کہ مومنٹس لائک دس آر ریئر, اس طرح کے مواقع بہت کم آتے ہیں. یو تھنک یو مے ناٹ بی ریڈی, آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید آپ اس وقت تیار نہیں ہیں, that you will do it at a more convenient time, آپ کسی مناسب وقت پہ اپنا پریزیڈنشل الیکشن کے لیے بطور کینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے, but you don't choose the time, آپ خود وقت کا انتخاب نہیں کرتے, the time chooses you, وقت آپ کا انتخاب کرتا ہے. either you seize what may turn out to be the only chance you have, آپ کے پاس جو واحد چانس ہے آپ اس کو لے لیں, اس کو استعمال کر لیں, نہیں تو پھر آپ باقی زندگی یہ سوچتے ہوئے گزار دیں گے that the chance has passed you by, کہ وہ جو موقع ایک ملا تھا وہ گزر گیا. یہ ناظرین اس لیے بھی اہم ہے کہ ملتان جلسے میں آصفہ بھٹو نے باقاعدہ ایک چھوٹی سی انٹری کی, تقریر کی, لیکن ایک وائلڈ کارڈ انٹری تھی جس سے کہ بہت سے سیاسی تجزیہ کاروں نے ان کی پوٹینشل بھی دیکھی. اور آج میں یہ چیز آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج جو تاریخ ہے 2 دسمبر 1988 کو, آج ہی کے دن محترمہ بے نظیر بھٹو جو والدہ تھیں آصفہ کی, انہوں نے آج ہی کے دن 1988 میں پاکستان کی دنیا بھر کی پہلی مسلمان پرائم منسٹر کے طور پہ حلف لیا تھا. اور جو جھلک تھی ملتان کے جلسے میں آصفہ بھٹو کی نظر آئی, اس میں آپ صرف جیسچرز دیکھیے گا ذوالفقار علی بھٹو کے, محترمہ بے نظیر بھٹو کے اور آصفہ بھٹو کے, الفاظ دیکھیے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ٹریننگ سے کسی میں نہیں ڈال سکتے, یہ ان بورن چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ حیران کن جو مماثلت ہے, سملیرٹی ہے آصفہ بھٹو کی اپنی والدہ کے ساتھ, ان کے سٹائل کے ساتھ, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, وہ ذوالفقار علی بھٹو جس کو وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ ہاں پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست میں ایک امپیکٹ کریٹ کیا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو جن کی قائدانہ صلاحیتوں کو پوری دنیا نے مانا بطور پرائم منسٹر آف پاکستان, فیمیل پرائم منسٹر آف پاکستان, اور اب وہی چیزیں ہمیں آصفہ بھٹو میں نظر آ رہی ہیں. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. پاکستان کے لیے قربانی ہم سب کریں گے، لیکن سب سے زیادہ قربانی پاکستان کے لیے آپ ہی کو کرنی پڑے گی. پہلے بھی آپ جدوجہد اور قربانی دیتے تھے اور آج بھی قربانی دے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکن اس راہ میں قربان ہوئے، شہادتیں قبول کی. میں ان تمام کارکن کو سلام پیش کرتی ہوں.
पाकिस्तान के लिए जान दूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी करूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी करूंगा। हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मिशन और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाबों को पूरा करेंगे। हम जेलों से नहीं डरते हैं, हम सजाओं से नहीं डरते हैं। इनको लगता है कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। जीने 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 भुट्टो, जीने 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 भुट्टो, जीने 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 भुट्टो। नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। जी नाज़रीन, आपने ये देखा और द टाइम चूजेज यू जैसे सदर बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था। अब क्या आसफा भुट्टो के ने जिस तरह से ये इम्पैक्ट डाला, और इसमें बाकायदा तौर पे हमने मुल्तान के जलसे में देखा कि मरियम नवाज जिन्होंने इनसे ज़्यादा लंबी तकरीर की, काफ़ी ताबड़तोड़ हमले भी किया हुकूमत पे, लेकिन ये छोटी सी जो तकरीर थी आसफा भुट्टो की, उसने मरियम नवाज साहिबा की तकरीर को भी ओवरशैडो कर दिया। और नून लीग के जो मीडिया सेल में लोग काम करते हैं, हमारी एक दो से बात हुई कुछ तज्जियाकारों से भी, तो उनका ख्याल ये था कि मरियम बीबी इस हवाले से भी थोड़ी सी उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया कि आसफा ने मुझे कैसे ओवरशैडो कर दिया, उसकी तो तकरीर भी छोटी थी, मैंने तो इतनी ज़बरदस्त पावरफुल तकरीर की थी, हुकूमत को आड़े हाथों लिया था। लेकिन बात वही होती है कि लीडर बनाए नहीं जा सकते, लीडर पैदा होते हैं। और जो सिमिलैरिटी हमने दिखाई, जेनेटिक्स का भी इसमें कुछ ना कुछ असर यकीनन होता है कि आपके बॉडी जेस्चर्स भी वही हैं, अल्फाज भी वही हैं, और हो सकता है ट्रेनिंग भी इसमें शामिल हो। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही थी कि यहाँ पे आसफा भुट्टो आई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं उनके उन्होंने दिल बाकायदा तौर पे कैप्चर किए हैं। लेकिन हुआ क्या इस हवाले से? अब लाहौर में क्या आसफा जाएंगी? बिल्कुल नहीं, आसफा भुट्टो लाहौर में जलसे में खिताब करेंगी। और इसका ऐलान किसने किया? यूसुफ रजा गिलानी, जो उनके बड़े तौर पे अंकल लगते हैं और जिनके साहबजादे भी अब अमली सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि जनाब इतनी अच्छी एंट्री जो आसफा भुट्टो ने की है, इसके बाद क्या लाहौर के जलसे में भी वो खिताब करेंगी? तो यूसुफ रजा गिलानी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। खुद ही सुनिए। आपने सवाल किया है कि आसफा भुट्टो जरदारी साहबा लाहौर जलसा में आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि वो यहाँ तशरीफ़ लाई थी अंडर क्राइसिस। उनके भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। और वहाँ जो पीडीएम के फैसले के मुताबिक जो जलसा होगा वहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब शरीक होंगे। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि आसफा को तो हमने आगे आने नहीं देना। और नुसरत जावेद साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, मंजे हुए सहाफ़ी हैं, द गुड ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और जो सहाफ़ती रवायात हैं उसके मुताबिक अभी तक बज़िद हैं कि उसी पे उन्होंने चलना है। और हम हमारे उस्तादों में से हैं। उन्होंने आज के अपने कॉलम में ये एक चीज़ लिखी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने लिखी, और मैं वर्बैटम कोट करने की कोशिश करता हूँ। आसफा मगर आस्क द पार्टी अंकल। अब इसको एक और तरह से भी पढ़ा जा सकता है कि आस्क द पार्टी अंकल, शायद एस लगाना भूल गया हूँ, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब नई नई वज़ीर आज़म बनी और अपना सियासी सफ़र शुरू कर रही थी तो उनके भी पार्टी के कुछ अंकल से जिन्होंने उनकी राह में रोड़े अटकाए। लेकिन मेरे ख्याल यहाँ पे जो आसफा ने अगर उसको रब्त में पढ़ें तो नुसरत साहब को वो अंकल के तौर पे कह रही हैं कि मुझे जो इलेक्शन का टिकट 2018 में नहीं दिया गया तो अंकल या पार्टी वालों से पूछें। और कहते हुए शरारती लेकिन मोतबाना अंदाज अख्तियार करते हुए वाज़ेह जवाब देने से आसफा भुट्टो कतराती रहीं। बिलाखिर ढटाई से मैं ये दावा करने को मजबूर हो गया कि आसिफ जरदारी और बिलावल आसफा के सियासी पोटेंशियल यानी इम्कानात से जलते हैं, मारे हसद के उनकी सियासी उड़ान में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। अब नुसरत जावेद जैसे मंझे हुए सहाफ़ी, एक्सपीरियंस सहाफ़ी जब ये बात लिख रहे हैं, और फिर आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब की भी बात सुनी कि लाहौर के जलसे में आसफा भुट्टो नहीं जाएंगी, और 2018 के इलेक्शन में सिंध में जो इनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया गया। लेकिन प्लान इस हवाले से जो नुसरत जावेद साहब ने लिखा कि जरदारी साहब ने खुद बताया था कि प्लान था कि आसफा को 2018 में सिंध असेंबली के लिए इलेक्शन का टिकट दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। और 2017 में आसिफ जरदारी साहब इस हवाले से क्या कह रहे थे कि बिलावल भी मैदान में उतरेंगे, आसफा भी मैदान में उतरेंगी, और वो खुद भी
کیا کہا تھا آئیے دیکھتے ہیں. اس دفعہ میں بھی، بلاول بھی، آصفہ بھی، ہم سب میدان میں ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو حکومت بنا کے دکھائے گی. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پلان تو تھا اور نصرت صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کی گواہی خود آصف زرداری صاحب کی اس بات سے بھی ملتی ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آصفہ بھٹو کو بیک گراؤنڈ میں رکھا جائے گا اور جو بھی چیزیں ہیں ایک دوسری قیادت اس کو لے کے چلے گی. جو پارٹی کے انکلز ہیں جو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا تھا وہی آصفہ بھٹو کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جتنی کلیئر ہم نے سملیرٹیز ناظرین آپ کو دکھائیں ذوالفقار علی بھٹو کی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی، اور بہت سے لوگوں کو جو جھلک نظر آئی ان کی والدہ کی آصفہ بھٹو میں، وہ ویڈیوز کے ذریعے سے ایویڈنٹ بھی ہے. بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی موروثی سیاست کے حوالے سے بالکل یہ سوال بہت سے لوگوں کا جائز بھی ہے، بہت سے لوگ اس سے ایگری بھی کرتے ہیں. لیکن اس پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، انڈیا ہو، سب کانٹیننٹ کے بہت سے ممالک ہیں، وہاں بھی سیاسی خاندان ہوتے ہیں اور ان کی روایات آگے چلتی ہیں. اور ایک سیاسی خاندان جس نے کہ اتنی قربانیاں دی، اس میں آصفہ بھٹو میں کے اندر ایک پوٹینشل نظر آ رہی ہے. تو موروثی سیاست کے جو لوگ مخالفین ہیں، یہ سوال اب کرنا پڑے گا ہمیں کہ موروثی سیاست کا آرگومنٹ اپنی جگہ، لیکن آصفہ بھٹو کو کب تک بطور لیڈر ان کی صلاحیتوں کو دبا کے رکھا جائے گا، یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اگر ان کو موقع دیا جاتا ہے تو شاید ساؤتھ پنجاب اور پنجاب میں پارٹی ریوائیول کے لیے آصفہ کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس ایک اچھا چانس تھا، جو کہ لاہور جلسے میں آصفہ کو شاید چانس نہ دیا جائے. آج کے پروگرام میں ناظرین اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.